السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب۔ جی حضرت صاحب، ایک بات ہے یہ جو ہے ذہن میں آئی ہے اور یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک اعلان ہوا ہے اور وہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ وہ کلپ ان کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیوبندی بھائی حضرات اگر اس بات پہ ایکسیپٹ ہو جائیں تو ہم انہیں گلے لگا لیں گے۔ تو یہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو یہ بات کہی ہے، حضرت صاحب آپ ہماری جماعت کے مجدد ہیں، آپ اہل سنت و جماعت جو ہماری جماعت ہے حضرت، آپ اس کے مجدد ہیں، تو آپ سے اس وشے میں اس بارے میں کیا مشورہ ہوا ہے سلمان اظہری صاحب کا؟ وہ ایسے کیسے کہہ دیا انہوں نے اس بات کے بنا؟ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سے اس بات کا مشورہ کیا ہے کیا سلمان اظہری صاحب نے؟ نہ کوئی ان کا فون آیا نہ رابطہ دیا، یہاں تک کہ مرکز بریلی جو ہے اپنی جماعت اہل سنت کا، وہاں بھی انہوں نے کوئی مشورہ نہیں کیا، نہ اس کا حوالہ دیا۔ بھائی بغیر کسی مشورے کے یہ کیسے اعلان کر رہا ہے خود سے کہ ہم جو دیوبند والے کتابوں سے غلطی نکالتے تو ہم کو گلے لگانے کو تیار ہے؟ بھائی ہر کام مشورے سے ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے کاموں میں مشورہ کرو، اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ فرماتا ہے میرے اوپر بھروسہ کرو۔ اللہ نے تو یہ فرمایا جب کسی کام کا ارادہ کرو تو میرے اوپر بھروسہ کرو، پہلے مشورہ کرو۔ تو انہوں نے کہاں مشورہ کیا ہے اس بات کا کہ بغیر لیا اور منہ سے نکال دیا اپنے وائرل ہونے کے لیے اور اپنے ویڈیوز اور چینل چلانے کے لیے؟ ارے بھائی جس سے مشورہ نہ کرتے تو مبارک پور اشرفیہ تو خیر صلح کلی ادارہ ہو گیا، اشرفیہ تو وہاں کی تو بات چھوڑو۔ اس کے علاوہ جامع نظامیہ حیدرآباد وہ بھی صلح کلی ہے، دیوبند بریلی سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ دوسرے دعوت اسلامی والے ہیں یہ بھی صلح کلی ہیں، چلو ان کو بھی چھوڑو۔ یہ تو الیاس قادری نے تو امام حرم کے پیچھے پہلے نمازیں پڑھی، بعد میں ڈر کے مارے پڑھنا بند کر دیا تھا۔ پہلے پڑھی تھی نہ وہ نمازیں دہرائی، نہ اس کی قضا ادا کی، نہ تجدید ایمان کیا، نہ نکاح کیا، نہ بیعت کیا۔ چلو ان کو بھی چھوڑو۔ اس کے علاوہ رامپور میں ہے جو مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ مفتی شاہد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں بھی انہوں نے کوئی مشورہ نہیں کیا، جبکہ وہاں سے بھی پڑھ کے آئے مفتی فیضان رضا صاحب اظہری ہیں، وہ بھی جامعہ اظہر پڑھ کے آئے تو ان سے بھی مشورہ کرتے، یہ بھی اظہری وہ بھی اظہری، دونوں تقیہ بازی کر کے پڑھے ہیں یا کیا بن کے پڑھے ہیں اور دیوبندیوں کے ساتھ پڑھے ہیں وہاں پر جامعہ اظہر مصر میں۔ تو ان کو کس نے ٹھیکہ دیا تھا کہ یہ اعلان کرو کہ صاحب ہم دیوبند والوں کو گلے لگانے کو تیار ہیں اگر یہ کتابوں میں سے وہ باتیں نکال دیں جو کتابوں میں غلط چھپی ہیں؟ یہ مشورہ کس نے دیا تھا ان کو، یہ ٹھیکہ کس نے دیا تھا اعلان کرنے کا؟ وہی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو مشورہ دیا کس نے؟ حضرت آپ سے معلوم کیا نہیں کیا؟ آپ تو ہماری جماعت کے مجدد ہیں۔ ارے اب وہ کیا کیا جائے، یہ لوگ جہاں جیسا چاہتے ہیں بس وہ اپنے منمانی کرنے لگتے ہیں، بغیر مشورے کے اعلان کر دیتے ہیں۔ جیسے خلافت کمیٹی جب بمبئی میں ہوئی تھی جس میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب صدر تھے خلافت کمیٹی کے بمبئی میں، تو اس میں بھی مشورہ تھا مفتی اعظم ہند کا، برہان ملت صاحب جو جبل پور کے تھے اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، وہ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم بیٹھو دیوبند والوں کے ساتھ بمبئی میں۔ قاری طیب صاحب صدر تھے، اس یا ایسے 60 سال پرانی بات بتا رہے ہیں، قریب 55-60 سال کے بیچ کی بات ہے۔ تو مفتی اعظم جو بریلی تھے انہوں نے خود بٹھایا کہ تم بیٹھو دیوبند والوں کے ساتھ۔ قاری طیب صاحب صدر تھے اس مجلس کے، یعنی وہ بھی سب مکسچر تھا اس میں، دیوبند بریلی اہل حدیث وغیرہ جو بھی تھے۔ تو اس میں حضرت کے خلیفہ کو مفتی اعظم نے بٹھایا۔ ابھی حشمتی گروپ تو مفتی اعظم کو بھی نہیں مانیں گے اس بات کو لے کر، جو حشمت علی صاحب کے لڑکے ہیں نا ادریس صاحب، اور سلام لگا شمائل لگا، اس بات کو لے کر مفتی اعظم پہ بھی سوال کھڑا کریں گے کیوں بٹھایا انہوں نے، کیونکہ یہ تو بہت کٹر لوگ ہیں نا حشمتی لوگ۔ تو دوسرے یہ حشمتی لوگ حضرت کے جو خلیفہ تھے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ مدینہ شریف میں 77 سال رہے تھے۔ یہ حشمتی بہت تیز ہوتے ہیں، یہ سوال کریں گے میری طرح کہ انہوں نے وہ نمازیں کہاں پڑھی، کس کا ربیہ کھایا اتنے دن، کیسے رہے، کیسے بچ کے رہ سکتے 77 سال تک بغیر جمعہ پڑھے، اور رہے تو کیسے رہے، کیا کمرے میں چھپ کے رہیں گے 77 سال؟ تو یہ حالت کے خلیفہ ضیاء الدین مدنی کو بھی نہیں مانتے غالباً، یہ حشمتی جو ابھی موجود ہے نا، ایک بھی بیان ان کا نہیں آیا ضیاء الدین مدنی کی شان میں کھل کر کے، کیونکہ بہت نگاہ اس سے دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے شادی کہاں کی، ان کے لڑکے پیدا ہوئے تھے فضل الرحمان صاحب، وہ ابھی انتقال ہوا 15 سال پہلے،
تو وہ حشمتی کہیں گے کہاں شادی کی, کس نے نکاح پڑھایا, گواہ کون بنا, وکیل کون بنا, اور ان کی جنازہ کس نے پڑھائی ضیاء الدین صاحب کی. ایک نے تو لکھ رکھا ضیاء الدین صاحب کی نماز جنازہ, ایک سنی کا نام لکھ دیا ہے, ایک ٹال بٹول کے لیے. دیکھیے ابھی ان کے لڑکے فضل الرحمان کا انتقال ہوا, ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی, ابھی انتقال ہوا 15 سال پہلے لگ بھگ. جی. تو یہ خود سے وہ بن رہے ہیں, ہیرو بن رہے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب. اصلی میں بھی جیل میں رہ کے آئے نا, جیل میں رہ کے آ رہے ہیں نا. تو اب میں ایک راز سربستہ بتا رہا ہوں آپ کو. جیل میں جو ان کا نقصان 11 مہینے کا ہوا ہے نا, کم سے کم 11 کروڑ اس سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے ان کو. یعنی 1 لاکھ کا ایک پروگرام تھا ان کا, 1 لاکھ کا قریب 50 تو کمپلسری مان ہی لو آپ, 50 سے کم نہیں. حضرت یہ پیسے لیتے نہیں ہیں, ویسے یہ پیسے نہیں لیتے. یہ جو ہے کاشی پور میں ایک بار ان کی تعریف لی گئی تھی, کاشی پور محلہ وجے نگر نئی بستی میں. تو ہماری ٹیم کے لوگ تھے, انہوں نے ان کی جو ہے تاریخ جب لی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا مفتی سلمان اظہری صاحب نے کہ آپ ہمیں ایئر ٹکٹ دے دیجئے گا ریٹرن اور آنے جانے کا جو ہے, اور آپ دلی ایئرپورٹ سے ہمیں لے لیجئے گا گاڑی سے اور یہاں چھوڑ دینا. بٹ ان سے معلوم کیا گیا کہ آپ لیتے کیا ہیں پیسہ, تو آپ نے بولا کہ نہیں پیسہ ویسا کچھ نہیں, نذرانہ کچھ نہیں, بس ہمارا ایک بمبئی میں مدرسہ ہے اس کا اعلان کریں گے اور آپ جتنا ہو سکے چندہ آپ ہمیں دے دینا, اس کا ہمارا وہاں ایک ادارہ ہے, مدرسہ ہے. بھائی ان کا یہ ایک رہتا مفتی سلمان اظہری صاحب کا, یہ پیسے لیتے نہیں ہیں, یہ ویسے نہیں لیتے 10-20 ہزار. مطلب یہ ہوا کہ یہ پھٹ کر نہیں لیتے, تھوک مال لیتے ہیں. جی اگر یہ 10-20 ہزار روپے نہیں لیتے, یہ بیگ بھر کے لے کے جاتے ہیں, یہاں سے چندہ کرتے ہیں تو بیگ بھر کے لے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ لیں گے تو کیا ملے گا, اس لیے 10 لاکھ لو, چندے میں 10-20 لاکھ آ جائیں گے. جی حضرت 20 لاکھ کا چندہ ہو جائے گا بڑے مجمع میں. تو ہاں, جو بھی 1,500 روپے 2,000 روپے دیں گے, عقیدت مند حضرت کے نام کے 25% کے ساتھ اگر جائز کریں گے تو 5 لاکھ ان کا ہو گیا. اب آپ 50,000 دے رہے ہو, وہاں تو 10 گنا مل گیا ان کو 5 لاکھ. جی. تو یہ بات یہاں کاشی پور وجے نگر نئی بستی میں یہ بات رکھی گئی تھی, ہمیں مشورے کے لیے بلایا تھا ان کمیٹی والوں نے. تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی اس میں سہمت نہیں ہوں آپ لوگوں کی رائے سے, اور اگر ایسا ہے تو میں مفتی سلمان اظہری صاحب کو میں اپنی گاڑی سے لے کر کے آؤں گا, اور میں ان سے بات کروں گا کہ آپ یدی اگر آپ پیسہ لینا چاہتے ہیں اور آپ لے جانا بمبئی لے جا کے آپ پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ پیسہ آپ یہیں کاشی پور میں ایک اعلان کر دیجئے گا, اور یہیں پہ ایک قوم مسلم کے لیے ایک یونیورسٹی یہی کھڑی ہو جائے آپ کے کہے مطابق, تو انشاءاللہ بہت بڑا قوم کا کام ہو جائے گا. کتنا بڑا مشورہ بھی ہے, آرام سے بن جاتی ہے. جی حضرت, ہاں اگر یہ چاہتے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جاتا. کے کاشی پور کے آس پاس کے لوگ ہی چندہ اتنا دیتے کہ یونیورسٹی بن جاتی. جی حضرت, مشورہ سلمان اظہری نہیں, کوئی 1 لاکھ دیتا, کوئی 2 لاکھ دیتا, کوئی 5 لاکھ دیتا, سمجھ لو 5-10 کروڑ روپے اکٹھا ہو جاتا آرام سے. حضرت یہ کام مفتی سلمان اظہری صاحب نہیں بلکہ تمام قوم کے رہبر جتنے بڑے بڑے عالم دین ہیں وہ تمام اس کام کو کر لیں کہ جو ہے کہ جس جگہ جائیں, جس پروگرام میں جائیں, اور وہیں پر ایک یونیورسٹی قائم کر دیں کہ قوم کا ادارہ وہیں بنے اور بچے پڑھیں, اور مرتد بھی نہیں ہو بچے, اور بچے ہمارے وہیں پڑھیں, جو غریب ہیں بیچارے وہ بھی وہیں اپنا فری آف کاسٹ پڑھیں, ان کی کوئی سیلری کوئی ان سے وہ نہ لی جائے, فیس وغیرہ نہ لی جائے. تو یہ ایسا کام قوم کو کر دیں تو یہ رہبر ہیں, یہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایسا کرتے نہیں حضرت. یہ نہیں کریں گے, تم تو اب خود جلسے کراؤ, پبلک سے کہو خود ہی تقریریں کرو, عام لوگ تقریریں کریں, ان لوگوں کی تقریروں میں اب کوئی اثر نہیں رہا. جی اب تو عوام کا آدمی چاہیے, ایسے تم ہو, تمہارے دوست یار ہیں, ان کو ایک موضوع دے دو, لکھ کے دے دو کہ نہیں اب آپ لوگ 10-10 منٹ کی تقریر کرو, اپن لوگ اصلاح کریں گے. اور 2-4 ہندو بھائیوں کو بلا لو, پنڈتوں کو بھی, وہ بھی اچھی باتیں بتاتے ہیں دین کے بارے میں. وہ لوگ جب آئیں گے, ہندو بھائیوں کے پنڈت آئیں گے, تو اس سے ایکتا کا ماحول ہوگا اور تھوڑا بہت دین وہ محبت بھی بڑھے گی, آپس میں نفرتیں بھی ختم ہوں گی اس سے. اب یہ ضروری ہو گیا کہ ہندو بھائیوں کے پنڈتوں کو بلایا جائے اور آپس میں مل کر تقریریں کریں, ایکتا اور شانتی پوروک والا پیغام دے. بس ان مولویوں سے آپ امید مت رکھو زیادہ, بس. جیسے تو اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, لیکن اب 100 میں سے 1 مولوی آپ کو ملے گا بس پورے ہندوستان میں, مشکل ہے. ورنہ زیادہ تر تو وہ ایک کتاب لکھی ہے پالن حقانی صاحب نے گجرات کے تھے, پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیر. ایک کتاب میں لکھا انہوں نے, پالن حقانی شریعت یا جہالت ایک کتاب ہے ان کی, اس میں لکھا ہے پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیر. یہ آج سے 40 سال پہلے بات انہوں نے بتائی تھی, لکھی تھی. اب تو سمجھ لو کہ ویسا کا ویسا ہی ماحول ہے پورا کا پورا.
جی حضرت بہت بہت زیادہ ماحول بن گیا ہے ایسا حضرت ابھی جیسے ہماری خانقاہیں بریلی والوں سے کر کے اعلان کیا کہ ہم ایسا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اچھا دوسری بات اگر میں سلمان اظہری صاحب سے کہہ بھی دوں کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں دیوبند والوں سے وہ باتیں کٹوا دوں جیسے جو کتابوں کی باتیں تم بتا رہا ہو لسٹ بنا کے جو پہلے کون کون سی کتابیں تو یہ لسٹ نہیں بنا پائیں گے پوری کیونکہ وہ تو بہت زیادہ کتابیں کہاں تک لسٹ بنائیں گے. تو پہلے تو یہ طے ہو جائے کون کون سی کتابیں ہیں وہ آپ لسٹ تیار کر کے دو نہیں تو بعد میں کہہ دو کہ ابھی یہ باقی رہ گئی پھر کہہ دو یہ باقی رہ گئی. کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں جی 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 جیسے مان لو کہ اگر دیوبند والوں نے 20 کتابوں میں سے کٹوا بھی دی تو کہیں گے نہیں ابھی یہ اور ہے دوسرے بریلوی مولوی کہیں گے منظر اسلام بریلی آ کے یہ تو رہ گئی تو پھر سلمان اظہری کیا جواب دیں گے پھر؟ تو مفتی سلمان اظہری صاحب پہلے تو یہ طے کریں نام بتائیں تقریر میں اگلی تقریر میں کہ یہ کتابیں ہیں میں سے یہ کٹوانا پوری بتا دیں جتنی بھی کٹوانا. یہ نہ ہو کہ صاحب اب یہ باقی رہ گئی. کیا خیال ہے؟ پہلے اس بات کا مشورہ ہوگا بریلی میں. ہاں جی 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 حضرت ہاں 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 بالکل صحیح. ایسے کیسے اعلان کر دیا انہوں نے؟ ان کو کس نے ٹھیکہ دیا تھا اتھارٹی جی کہ تم یہ اعلان کر دو؟ کوئی ذمہ دار ہو تم اہل سنت کے؟ تم ویڈیو بنوا رہا ہو اظہری میاں کا فتویٰ ویڈیو کے خلاف ہو تم ویڈیو بنوا رہا ہو اظہری میاں کے خلیفہ ہو. حضرت ایک بات اور بھی تو ہے نا ویڈیو مفتی سلمان اظہری صاحب نے جی مفتی سلمان اظہری صاحب نے اعلان کر دیا. اب بریلی میں بھی اگر وہ مشورہ کرتے ہیں تو بریلی میں کیا یہ مشورہ خانقاہ اعلیٰ حضرت تک ہی سیمت رہ جائے گا یا پھر اور بھی خانقاہوں سے مشورہ ہونا چاہیے؟ ہاں ارے یہ کئی تم نے نئی بات اور بھی خانقاہ ہیں. میں تو خانقاہیں تو تمام ہیں. نہیں یہ انہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم دیوبندیوں کو گلے لگانے کو تیار ہیں. پہلے تم بریلویوں کو گلے لگا لو آپس میں. حضرت تمام اتنی خانقاہیں جو بکھری پڑی ہیں تو تمام خانقاہوں کا ہی تو مشورہ ہونا چاہیے. گلے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم تو اپنے والوں کو گلے لگا لو. دعوت اسلامی الگ ہے سنی دعوت اسلامی الگ ہے سوسائٹی دعوت اسلامی الگ ہے مکن پور والے الگ ہیں اور بدائی والے بریلی والوں کو سلام نہیں پڑھتے اور یہ کیا کہتے ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد والے الگ ہیں فرنگی محل والے الگ ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ بھینسوڑی والے الگ ہیں اجمیر شریف والے الگ ہیں. پہلے تم اپنے والوں کو اکٹھا کر کے گلے لگا لو. دیوبندیوں کی باتیں چھوڑو تم تو. کیا خیال ہے؟ ہاں ہاں جی 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 حضرت بالکل صحیح فرمائیں. یہی بات تو ہے اس لیے خانقاہیں جو بکھری پڑی ہیں گلے لگا لو. ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے دے رکھے ہیں. مفتی غلام محمد ناگپوری کے ماننے والوں کو گلے لگاؤ جو اظہری میاں صاحب جو ان کے پیر ہیں نا. جی 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 مفتی اختر رضا اظہری میاں نے مفتی غلام محمد ناگپوری جو مہاراشٹر کے سب سے بڑے مفتی تھے جی اب یہ اندازہ لگا جو کاشی پور کا سب سے بڑا مفتی ہوگا اس کا بھی تو ایک معنی ایک ویلو ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی 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 حضرت جی حضرت. پورے مراد آباد کا مفتی ہے اس کی اور بڑی ویلو اور جو پورے اتر پردیش کا سب سے بڑا مفتی ہے اس کی تو اور بڑی ویلو ہوگی کہ نہیں؟ اچھا کاشی پور میں مفتی اتراکھنڈ جو ہے ذوالفقار ہیں نام کیا ہے ان کا مفتی اتراکھنڈ؟ نہیں مفتی اتراکھنڈ تو وہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں مفتی اتراکھنڈ مانا جائے تو اس حساب سے ناصر صاحب رامپوری وہ کیا کہتے ہیں مفتی محبوب صاحب ہیں رامپور والے. مفتی محبوب صاحب ہیں لیکن یہ کاشی پور میں ہے مفتی صاحب ان کو بھی مفتی اتراکھنڈ کہا جاتا ہے. 32 سال کی عمر ہے اتنے لونڈے لفاڑے. لیکن ان کے جو جماعتی ان کے جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے مقتدی ان کا نام ہے شاید عارف بیلجوڑی سے ہیں. ان کی ہم سے ایک بار ابھی بحث ہو گئی تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ جو اعلیٰ حضرت کو نہ مانے وہ کافر جو اعلیٰ حضرت کی بات کو نہ مانے وہ کافر. اس لیے یہ مفتی ذوالفقار کی بات کر رہا ہوں نا. اس کا ایک خاص دوست جھانسی مئو رانی پور میں ہے اور میں 50,000 روپے دینے کو تیار ہوں. 50,000 روپے کہ اگر مئو رانی پور والے اس کے دونوں بہنوئی جو ہیں سگے بہنوئی اگر دیوبندی نہ ہو تو 50,000 روپے میں دینے کو تیار ہوں. وہ گاڑیاں لے کے آئے مئو رانی پور سے اور جا کر کے دیکھیں نجیب آباد کے پاس میں قرت پور گاؤں ہے اسی گاؤں کے آس پاس دونوں بہنیں کی دیوبندی کے گھر میں. یہی ذوالفقار کے سگے دوست مفتی افتخار نام افتخار جی کرت پور ہے دیکھا ہے ہم نے کرت پور وہاں پر اس کی دونوں بہنیں اس کے دوست یہ اپنے دوست کو تو مسلمان مومن مان رہا اس کی بہنوئیوں کو مومن مان رہا دوسروں کو کافر بتائیں. یہ ہیں دوغلے قسم کے لوگ ہیں یعنی اپنے والے کو مسلمان بنا دیتے ہیں دوسرے والے کو کافر بنا دیتے ہیں اسی مسئلے کے اوپر. ایک ہی مسئلہ ہے کہ ابھی یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا یہی تو بات سمجھ رہی کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جو نہ مانے کیا وہ کافر اعلیٰ حضرت کو جو نہ مانے وہ کافر. تیرا جو دوست ہے مفتی افتخار جو ہمارا رہتا ہے کاشی پور مئو رانی پور جھانسی میں
امامت ہے اور یہیں کا رہنے والے نجیب آباد سے، ان کی دونوں بہنیں دیوبندی کے گھر میں، تم کہہ دینا میں چل کے بتاؤں گا، نجیب آباد دور نہیں ہے وہاں سے، ٹانڈا رام نگر سے 2 گھنٹے کا راستہ ہے. یعنی اب لگا فتوا، ان کے بہنوئی پر لگا فتوا، اور اس پر لگا فتوا مفتی افتخار پر، اور ان کے گھر والوں پر کیا حکم لگے گا بتا. اور اتنے دن سے جو رہیں وہ، جو ان سے صحبت کیا، ان کے آدمی نے صحبت کیا، ملا، اس کا کیا حکم ہے، وہ کس حکم میں آئے گا بتا، کیا خیال ہے صاحب؟ اور نجیب آباد میں تو 98% دیوبندی ہیں، وہاں شادی کہاں کرتے ہیں بریلوی لوگ، بھائی انہی لوگوں کو سے کرتے ہیں دیوبندیوں کے ساتھ میں. حضرت ایک ذہن اور ہمارا ایک جگہ جاتا ہے جو اس کا سمجھ میں نہیں آتا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، تو قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالنے والے کون ہیں حضرت؟ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے قرآن میں، انک لا تہدی من احببت. اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، قرآن میں ہے ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. تو اللہ ہی محبت رسول ہمارے دل میں ڈالتا ہے. قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہاں کوئی واسطہ وسیلہ بن جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن واسطہ وسیلہ اگر دیکھا جائے تو یوں پڑھا جائے گا، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. اگر پڑھنا ہی ہے تو پھر اس طرح سے پڑھو. یہ لوگ بدل کر خواجہ غنیاز کی جگہ فاضل بریلوی کا نام لے لیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، جبکہ اسلام حضرت خواجہ غنیاز اجمیری نے پھیلایا ہے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام پڑھنا چاہیے تھا، یہ پڑھتے الٹا ہے. اسی وجہ سے اجمیر شریف والے سے بھڑک جاتے ہیں، ان کو یہ والا سلام نہیں پڑھنے دیتے کہ یہ لوگ پھر یہی والا سلام پڑھیں گے، اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام دے دیں گے. تو یہ ہر گھر میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک خاص بات، امام حسین کو علیہ السلام کہتے نہیں، منع کرتے ہیں. ابھی آپ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام تو یہ چڑھ جائیں گے کہ یار یہ نہیں کہہ سکتے انبیاء فرشتوں کے علاوہ، کہنا تم بھی تو حالت پہ لاکھوں سلام بھیجتے ہو. کہتے ہیں کہ وہ بھیج سکتے ہیں، کہنا جب حالت پہ لاکھوں سلام بھیجتے تو امام حسین کو ایک سلام نہیں بھیج سکتے، علیہ السلام تو ایک ہی سلام ہوا ہے. کہنا پھر اچھا چلو ہم نہیں بھیجے، امام بخاری نے لکھا ہے علیہ السلام، تو کہ تم امام بخاری سے بڑے عالم ہو. بخاری شریف قرآن کے بعد میں ہے تو اس میں علیہ السلام ہر جگہ لکھا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام، تو اس کا تم امام بخاری سے بڑے عالم ہو گئے. کیا خیال ہے؟ یہ تم فاضل بریلوی کی بات مان رہے ہو تو اس کا مطلب تم امام بخاری سے بڑا فاضل بریلوی کو مان رہا ہو، غوث اعظم سے بڑا فاضل بریلوی کو مان رہا ہو. غوث اعظم نے بھی لکھا علیہ السلام بنیۃ الطالبین میں ہر جگہ. تو یہ ذوالفقار سکرالوی جو ہے یہ بھی علیہ السلام نہیں کہیں گے، امام حسین کو منع کر دیں گے، کہتے ہیں کہ میں نہیں کہوں گا، کبھی نہیں کہوں گا امام حسین کو علیہ السلام، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے سلام بھیجے گا مفتی ذوالفقار، لیکن امام حسین کو سلام نہیں بھیجے گا، دیکھ لینا آپ. اور سنو، اعلیٰ حضرت پہ درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں. کبھی عرس میں جانا شجرہ لے کے آنا، یہ بریلی جاؤ تو ایک عربی کا شجرہ لے آنا، مجھے بھی تلاش ہے شجرے کی، تو اس میں حالت بریلی جا رہا ہوں 20 تاریخ سے پہلے تو بریلی جاؤ تو عربی کے شجرے لے آنا 8-10، اور یہ مت بتانا کہ اس لیے چاہیے، بس کہنا یار ہمیں چاہیے بس خالی، نہیں تو دیں گے نہیں. وہ ٹھیک کہنا ہمیں وہ اعلیٰ حضرت والا عربی والا شجرہ چاہیے جس میں عربی میں شجرہ پڑھا جاتا ہے اعلیٰ حضرت والا. اگر تم نے کہہ دیا ہمیں چیز دیکھنا ہے تو دیں گے نہیں شاید، بس خالی یہ جانا میں عربی والا چاہیے، اردو والا مسئلہ نا، عربی والا عربی والا شجرے میں اعلیٰ حضرت پہ درود سلام بھیجتے ہیں وہ. اور اس کے دن اللہم صلی وسلم، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں ایسے، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ وعلیہ وعلی المولا الامام احمد رضا البریلوی رضی اللہ عنہ، یعنی درود بھی بھیجتے ہیں اور حضرت پہ سلام بھی بھیجتے ہیں. اور امام حسین کو علیہ السلام کہنے کو منع کرتے ہیں لوگ. یہ دعوت اسلامی والے بھی اسی مزاج کے، الیاس قاضوی بھی، کہ اعلیٰ حضرت پہ ایسے سلام درود بھیجے گا لیکن امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہے گا، الیاس قاضوی، سمجھ گئے آپ؟ اور یہ دعوت اسلامی والے. اور سنو آپ، یہ سلمان ازہری صاحب نے جو اعلان کیا پہلے دعوت اسلامی والوں کے خلاف، تو ان کے پیر کا اعلان ہے کہ یہ مسئلہ کی حالت کے مبلغ نہیں ہے، تو پہلے تم ان کے بارے میں تو فیصلہ کرو کہ انہیں بریلی والے کیا مانتے ہیں دعوت اسلامی والوں کو. کیونکہ الیاس قاضی نے جب امام حرم کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھی ہے تو اس کی توبہ کلمہ کب پڑھا، نکاح کب کیا، دوبارہ سے وہ ایمان کب لایا، دوبارہ سے بیعت کب کی الیاس قاضی نے. دوسرے فیضان سنت نے جو جھوٹے خواب چھاپے ہیں وہ اس کی توبہ کب کی. اور جو جامع نعیمیہ مراد آباد سے 1283 فیضان سنت نے لکھا ہے کہ ہم عید کیوں نہ منائیں، ظالم بادشاہ سے مثال دی، جب کوئی ملک کسی چنگل سے آزاد ہوتا ہے ظالم کے تو عید خوشی مناتا ہے، تو ہم عید کیوں نہ منائیں رمضان کے بعد. تو جامع نعیمیہ مراد آباد سے کفر کا فتویٰ لگا اسی بات کے اوپر، 1283 پر لکھی ہے سب فیضان سنت میں.
اب یہ کٹوا تو دیے انہوں نے، خواب کٹوا دیے، لیکن کلمہ پڑھا کب، توبہ کب کیا ان باتوں سے؟ کفر کا فتویٰ لگایا، کفر کا فتویٰ تو ہے نا، اسے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا الیاس والی کو۔ جی اب دیکھو جماعت تبلیغ میں بھی اختلاف ہے، ان میں بھی 2 جماعتیں ہو گئی، ایک شورا ہو گئی، ایک مرکز ہو گئی۔ حالانکہ دیوبند والے تو فتویٰ تو لگا رہے ہیں ان کے امیر کے اوپر، جماعت تبلیغ کے امیر پر، ان کی تو ہمت ہے دیوبند والوں کی، ان کی ہمت کہاں ہے؟ وہ تو خوب مخالفت کر رہے ہیں، دیوبند کے عالم تو بہت زبردست مخالفت کر رہے ہیں، اور ایک دو نہیں، بنگلہ دیش کے عالم کر رہے ہیں، آسام کے کر رہے ہیں، قطب گجرات حضرت مولانا یوسف صاحب واپی قاسمی ہے، وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں، واپی کے قطب ہیں حضرت مولانا یوسف صاحب واپی والے، قطب واپی گجرات کے حضرت مولانا یوسف قاسمی صاحب بہت زبردست مخالفت کرتے ہیں، یعنی امیر جماعت جو تبلیغ کی امیر جماعت ہے مولوی صاحب کاندھلی کی بہت زبردست مخالفت، لیکن یہ اس طرح یہ کب کر رہے ہیں بریلی والے، یہ ذوالفقار ککڑا بھی کب کر رہے ہیں؟ حضرت ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ جب اگر بریلی شریف میں کسی بات کو لے کر کے مشورہ ہو تو اس میں آپ کی موجودگی ہو، آپ کی شرکت بھی ہو، کیونکہ آپ آج کے زمانے کے مجدد ہیں، تو ہماری جماعت کے آپ مجدد ہیں، تو آپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مجدد ہے کہ مجدد ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نہیں حضرت، انشاءاللہ آپ ہماری جماعت کے مجدد ہیں، اس زمانے کے مجدد ہیں۔ اس کے بارے میں ایک سیمینار کر لو کہ ہم مجدد ہیں کہ مجدد ہیں، کوئی مانے گا کہ نہیں مانے گا، اس کا ایک سیمینار کر لیا جائے۔ آپ مجدد ہیں، ماننا پڑے گا انشاءاللہ ماننا پڑے گا لوگوں کو۔ آل ورلڈ کھلا چیلنج میں جی ہاں بالکل انشاءاللہ۔ سلمان اظہری نے جو اعلان کیا کس سے پوچھ کے کیا، ٹھیکہ کس نے دیا اس کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کے اوپر پہلے بتاؤ کہ کون کون سی کتابوں میں کیا کیا کمی ہے دیوبندیوں کی، وہ لسٹ بناؤ آپ، نہیں تو کل کو کہہ رہا ہو کہ یہ کمی رہ گئی تھی، یہ کتابیں باقی ہیں، تو کہاں تک دیوبند والے کٹوائیں گے صاحب؟ پہلے اکٹھی کر دو نا، کتنی کتابوں میں غلطیاں ہیں، کیا خیال؟ اور دوسری بات دیوبند والے جب یہ کہیں گے کہ تمہارے فاضل بریلوی کی کتابوں میں بھی یہ غلطیاں، وہ کب کٹواؤ گے تم؟ جو مفتی شریف القمجدی صاحب نے لکھی ہیں، صفحہ 36 فتاوی شارح بخاری میں لکھا ہے کہ الملفوظ احکام شریعت میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں، اور فتاوی رضیہ میں بھی غلطیاں بتائی ہیں، اور کنز ایمان کی لسٹ میں غلطیاں بتائی ہیں، خطبات محرم میں مفتی جلال الدین امجدی نے، اور یہ کہا کہ اس میں 32 غلطیاں رہ گئی ہیں، اب تک 6 بار کی اصلاح کے باوجود 32 رہ گئی ہیں، اور مولانا عبد المبین نعمانی صاحب نے 1500 غلطیاں بتائی تھی کنز ایمان کی لسٹ میں۔ کہنا یہ کب فیصلہ کرو گے تم؟ پہلے اپنی جماعت والوں میں اتفاق کر لو، دوسروں پر بعد میں فتوی لگانا۔ کہنا مفتی غلام محمد ناگپوری پر آپ کے پیر کا فتویٰ کفر کا، وہ فتویٰ پہلے اٹھاؤ۔ مفتی غلام محمد ناگپوری جو دنیا کے نہیں مہاراشٹر کے سب سے بڑے مفتی تھے، ان کو کافر قرار دیا، اور محدث کبیر نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ دوسرے سب سے بڑے مفسر دنیا کے مولانا قاری رحیل صاحب، ان کے اوپر گمراہیت کا فتویٰ لگایا کہ دیوبند والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں علماء کونسل میں۔ کہنا پہلے تم بریلوی آپس میں اتحاد کر لو، گلے لگا لو آپس میں ایک دوسرے کو، کہنا دیوبندیوں کو گلے مت لگاؤ، کہنا تم تو اپنے لوگوں کو گلے لگا لو پہلے، تو تم اپنے والوں کو، کیا خیال ہے؟ تمہیں جب تمہارے والے ہی ہضم نہیں ہو رہے تو دیوبندی کیا ہضم ہو گئے؟ پہلے تم اپنے والوں کو گلے لگاؤ، یہ باتیں مت کرو دیوبندیوں کو گلے لگانے کی۔ ساری خانقاہیں بکھری پڑی ہیں، عالم بیچارے ہمارے جو ہے مزدوری کر رہے ہیں آج کی۔ فلسفہ کافر قرآن کا حافظ نہیں ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، یہودی نہیں ہوگا، عیسائی نہیں ہوگا، البرٹ چیلنج 88 152 53 598، یہ لوگ دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں گستاخ رسول بہت بڑی بات ہے، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، پورے قرآن کا نہیں۔ میں نے کب سے چیلنج دے رکھا ہے 2 لاکھ کا، میری آڈیو تھانے میں لے جانا، اگر نہ دوں تو پولیس والوں کے ذریعے سے 2 لاکھ روپے لے سکتے ہیں۔ 88 152 53 598، مگر ایک پارہ 20 غلطیوں کے ساتھ بھی اگر سنا جائے، لینے جلی واقع نہ ہو، اگر کوئی بھی ایسا شخص جو گستاخ صحابہ ہو، گستاخ اہل بیت تو اگر ایک پارہ 20 غلطیوں کے ساتھ میرے سامنے سنا جائے، 2 لاکھ روپے دینے کو تیار ہے۔ جب گستاخ صحابہ اہل بیت ایک پارے کا حافظ نہیں ہو سکتا تو پورے قرآن کا کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ دیوبندی پورے قرآن کے حافظ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان سے کنیکشن ہے۔ بریلی والے بھی ہو جاتے ہیں، اہل حدیث بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جو قرآن کا حافظ ہو رہا ہے وہ ایمان سے کنیکشن ہے۔ ہاں کمی ہوگی وہ الگ بات ہے، کس کا ایمان کتنا پاورفل ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیا خیال ہے صاحب؟ بے شک بالکل بے شک۔ آخری بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے، دیوبندی خوش ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے دیوبندی بنایا، بریلوی نہیں بنایا، یا بریلوی خوش ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بریلوی بنایا، دیوبندی نہیں بنایا، اور اہل حدیث خوش ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اہل حدیث بنایا، دیوبندی بریلوی نہیں بنایا۔ جماعت اسلامی والا خوش ہے یا اللہ تو نے مجھے جماعت اسلامی والا بنایا، اہل حدیث دیوبندی بریلوی نہیں بنایا۔ اسی طرح سے وہ قادیانی خوش ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں قادیانی بنایا، اہل حدیث دیوبندی بریلوی مودودی نہیں بنایا۔ ارے سب اپنی اپنی جماعت میں خوش ہیں، تو کون اپنے آپ کو جہنمی مان رہا ہے؟ جو یہ حدیث پڑھتے نا کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقوں کے 72 جہنم میں جائیں گے،
تو سارے جہنمی فرقے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. ہاں ہم جنتی ہیں, کوئی بھی اپنے آپ کو جہنمی نہیں مان رہا. کیا خیال ہے؟ جی 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 بہت بالکل صحیح حضرت, بالکل صحیح بات میں ہے. یہ بتاؤ, یہ تو حدیث ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ حدیث بیان کرنے کا حق ہے, آپ کو جہنمی بیان بتانے کا حق نہیں ہے. اسی کی حدیث لاکھوں ہیں. حضور نے یہ بھی فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا, ایک نماز چھوڑنے میں کفر کیا. اب جو 31 کفر کر کے جمعہ پڑھ رہا ہے وہ کیسے سے آپ کیسے جنتی بتا رہا ہو؟ یعنی 6 دن کے 30 کفر, 5 ٹائم کی نماز چھوڑنے کے 5 کفر, اور ایک جمعہ چھوڑنے کا کفر, 31 کفر کر کے جو خالی 2 رکعت جمعہ پڑھ رہا اسے تو تم جنتی ثابت کر رہے ہو, مسلمان ثابت کر رہے ہو. اور جو عرب والے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے, روزے رکھنا, زکات دینا, حج کرنا, ان کو یہ جہنمی بتاتے ہیں. بریلی والے جہنمی مانتے ہیں, یعنی وہاں کے اماموں کو مسلمان نہیں مانتے. دعوت اسلامی والے بھی مسلمان نہیں مانتے وہاں کے اماموں کو. تو یہ دعوت اسلامی چندہ خور یہ کہاں سے مسلمان ہو جائیں گے؟ زکاتیں کھا رہے ہیں, صدقے کھا رہے ہیں, خیرات کھا رہے ہیں, اور ایک آدمی کو 50,000 روپیہ دے رہے ہیں. تو یہ 50 ارب روپیہ ایک مہینے کا یہ کہاں سے لا رہے ہیں دعوت اسلامی والے؟ امریکہ سے ایجنٹ ہے کہ نہیں؟ امریکہ سے ان کا کنیکشن ہے دعوت اسلامی والوں کا, انگلینڈ سے, امریکہ سے, افریقہ سے. ایسے اتنا چندہ یہ سے چندہ پیٹی سے اتنا چندہ نہیں ہوگا دعوت اسلامی والوں کا. یہ بہت خاص میں بتا رہا ہوں, رام نگر کی مسجد بننے میں 10 سال لگ گئے. ان کی پوری دنیا میں کیسے مسجدیں بن رہی ہیں بغیر چندے کے؟ بغیر ایسے چندے سے تھوڑی بن جائیں گی, پیٹی والے چندے سے تھوڑی بن جائیں گے پوری دنیا میں مدد سے چندے. بس سمجھ لو ان کا کنیکشن ودیشوں سے ہے, بہت لمبا کنیکشن ہے, یہ بتا نہیں رہا. یعنی یہ 98% اچھے کام کر کے 2% ایسے کام کرتے ہیں اس سے مسلمانوں کا ایمان برباد ہو جائے. یہی انگریزوں کی پلاننگ ہے کہ ایسے اچھے کام کر کے دکھاؤ کہ مسلمان تم سے خوش ہوں, بعد میں ایسے کام کرو کہ ان کے ایمان برباد ہو جائے. اس نے اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا دعوت اسلامی والے نے, اور مدینہ شریف کا مذاق بنایا, انسان کو مدینہ کہلوایا ہے, اور یہ کہا کہ صحابہ کرام مجدد نہیں تھے, میں بھی مجدد نہیں ہوں. اس کو ایک آدمی کھڑا ہو کے سلام وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کو اللہ کے رسول نے سلام بھیجا, اور الیاس قاضی بیٹھے بیٹھے کرسی پہ بیٹھے جواب دے رہا ہے, کھڑا بھی نہیں ہوا, نہ لوگوں کو کھڑا کیا, نہ اس پر کوئی خوشی طاری ہوئی. جبکہ ترکی کا بادشاہ اللہ کے رسول کا کی فرمان سن کر کے, پیغام سن کر کے نیچے گر گیا تھا. ترکی کا بادشاہ تخت سے نیچے گر گیا تھا. بالکل سجدے میں پڑ جاتے. ڈرامہ بنایا کہ نہیں الیاس قاضی, کتنا بڑا ناٹک بنایا ہے, اور اللہ کے رسول کی عظمت کا کتنا مذاق بنایا ہے. لیکن بریلوی خاموش کیوں ہے کہ انہیں زکاتیں کھلا رہا, صدقے کھلا رہا, چندے کھلا رہا. تو اس لیے سارے بریلوی عام طور سے 90% بریلوی اس کے فیور میں ہے, 80% 90% کیوں خیمے ہے کہ زکاتیں کھلا رہا, صدقے کھلا رہا, بکرے کھلا رہا, مرغے کھلا رہا, اور چندے دے دے گا. یہ کوٹا والوں کو, جے پور والوں کو, جتنے مولوی امام ہیں ان کو زکاتیں دے دے گا, ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا 2-4 لاکھ 5-5 لاکھ. جتنے بڑے بڑے امام ہیں تو امام خوش ہو جائیں گے, اس کا فیور کریں گے. چلو ٹھیک ہے, انشاءاللہ ڈلوا دیں گے اس کو, انشاءاللہ کام میں آئے گا. ٹھیک, السلام.